کل دنیا کامران خان کے ساتھ میں سابق وزیر اعظم جناب عمران خان نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ کامران خان صاحب کے ایک سے زائد بار سوال پوچھنے پر انہوں نے تائید کی، مثبت جواب دیا جب معاملہ زیر بحث آیا آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا ان کی اپوائنٹمنٹ کو ڈیفر کرنے کے اوپر، اور انہوں نے تب کل کہا تھا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی پروویژن نکل سکتی ہے۔ نئے چیف کی تعیناتی عام انتخابات کے بعد تب تک قانون میں گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ البتہ اس کے بعد آج وہ بنی گالہ میں جو پی ٹی آئی کی بیٹ کور کرنے والے صحافی ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے، درجن بھر سے زیادہ یہ صحافی تھے کچھ دیر پہلے، اور وہاں انہوں نے جو بیان دیا وہ مزید واضح کر کے دیا ہے جو صحافی ہمیں کوٹ انکوٹ کر رہے ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایکسٹینشن کی بات فوری انتخاب سے مشروط ہے، نئی حکومت کے قیام تک آرمی چیف کی تعیناتی مؤخر کی جائے، فوری الیکشن کا اعلان اور نئی حکومت کے قیام تک یہ معاملہ ڈیفر کیا جائے، اور پھر انہوں نے کہا کہ قوم کو آخری کال دینے کا معاملہ ستمبر سے آگے نہیں جائے گا۔ کل کے پروگرام میں وہ کیا کہہ رہے تھے، آج انہوں نے کیا گفتگو کی، اس پر تفصیلی بات کریں گے، وہ شامی صاحب کا نقطہ نظر آپ تک پہنچے گا، اور پھر کل کے انٹرویو میں انہوں نے اس اہم معاملے سے ہٹ کر فوری انتخابات، سیلابی صورتحال، بگڑتی معیشت، امریکہ کے ساتھ تعلقات، بالخصوص جو امریکی سابق سفارتکار ہیں ان سے جو ملاقات ان کی ہوئی رابن رافیل، اس کی انہوں نے تصدیق بھی کی، حالانکہ کل دن بھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس کی تردید کرتے رہے اور جھوٹ پر مبنی خبریں انہیں گردانتے رہے جو کل میڈیا پر گردش میں تھیں۔ تو کل کا انٹرویو کس حد تک اہم ہے، کیا مثبت پیش رفت اس میں ہوئی ہے، اور بات چیت کا امکان بھی انہوں نے ظاہر کیا لیکن الیکشن سے مشروط کرتے ہوئے، یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، اور پھر بریک کے بعد ہم سیلابی صورتحال کا جائزہ لیں گے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ساتھ۔ تو شامی صاحب، پہلے میں آپ کو کل والا بیان سناؤں یا تازہ جو ان کے فرمان ہے، وہ عمر جٹ صاحب گئے ہوئے تھے ملنے، تازہ ان سے بات کرتے ہیں، پہلے دیکھیے کل کیا کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے آرمی چیف کی، میرٹ پہ ہونی چاہیے، میں بار بار کہوں گا یہ میرٹ پہ ہونی چاہیے، لیکن میں نے ساتھ یہ کہا نہ آصف زرداری کوالیفائیڈ ہے میرٹ کے لیے، نہ نواز شریف کوالیفائیڈ ہے، میرٹ کے پہ سلیکشن ہونی چاہیے۔ اور میں اس پہ بھی کہتا ہوں اگر یہ الیکشن ہو چور دروازے سے نہ آئیں، باہر کے ملک کی سازش کے تحت اگر یہ الیکشن جیت جاتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، جیت جاتے ہیں، ہاں پھر یہ اپنا اپوائنٹ کریں۔ تو خان صاحب وہ کیا ہو اس کے لیے، کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہو تو اس دن کیا ہو؟ اس کی پروویژن نکل سکتی ہے، دیکھیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ملک کی بہتری کے لیے اگر اس کی پروویژن نکل سکتی ہے، میں وکیلوں نے مجھے بتایا کہ اس کی پروویژن نکل سکتی ہے کہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے وہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ نہیں، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے، ایشو تو اس وقت سب سے بڑا اور ہے، اس وقت تک کے لیے صاف بات ہے نا سر، اس وقت کے لیے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے۔ وکیل کیا کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں، میں نہیں جانتا، لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز کا سامنا کر رہا ہے، ملک کے حالات جس طرح کہتا ہے اور کمپاؤنڈ ہو گئے ہیں یہ سیلاب سے۔ اس دور میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اب ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ سر بات کریں گے نا اس سے، آپ پھر بیٹھ کے بات کریں، آپ فرمائیے نا سر، بات کریں، پھر آپ آفر کریں بات کی۔ کامران میں بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے کوئی بات تو کرے کہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، میں ہمیشہ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بات کے لیے تیار ہوں، پہلے کوئی بات تو کرے الیکشن کے اوپر، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو کامران خان صاحب جس اہم نقطے پہ بار بار فوکس کر رہے تھے اس پر بھی انہوں نے تائید ہی کی ہے، اگر کہا جائے۔ دیکھیے مثبت انداز میں جواب انہوں نے دیا۔ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ پہلے آ رہی ہے، ہاں، انتخابات کی تاریخ اس کے بعد آئے گی، اور اگر نئے آرمی چیف کا تقرر نئے وزیر اعظم کو کرنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ایک گیپ آئے گا درمیان میں، ایک گیپ آئے گا، آرمی چیف کا ٹینور ختم ہو جائے گا اور انتخابات کے اس کے دوران ایک گیپ ہوگا، 3 ماہ کم از کم۔ اس گیپ کو کون فل کرے گا، یہی سوال کامران خان صاحب اٹھا رہے تھے۔ ہاں، اس کا جواب جو ہے ان سے یہ ملا کہ وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، گویا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے۔ جو اس وقت قانون ہے، جو ہمارے آصف سعید کھوسہ صاحب، جسٹس آصف سعید کھوسہ، ان کے
ہدایت پر بنایا گیا تھا اس میں 64 سال کی عمر تک چیف آف آرمی سٹاف اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے، یعنی 64 سال اس کی ریٹائرمنٹ کی ایج ہے۔ تو 64 برس تو اگلے سال جا کے بنیں گے اگر نہیں، اگر اس کا ٹینور پورا ہو جائے تو آپ کو ایکسٹینشن دینا چاہیں تو 64 سال تک آپ ان ایکسٹینشن دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا، اگر یہ ہے انڈیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ریٹائرمنٹ کی ایج ہے آپ کی آ گئی پہلے تو ٹینور آپ نے پورا نہیں کیا تو بھی آپ ریٹائر ہو جائیں گے، صحیح، کیونکہ وہاں ٹینور کا خیال نہیں کیا جاتا، ریٹائرمنٹ ایج کا خیال کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے، اگر آپ سینئر موسٹ ہیں اور آپ کا استحقاق ہو گیا کہ آپ چیف آف آرمی سٹاف بن جائیں، تو چیف آف آرمی سٹاف جب بن گئے، آپ فرض کیجئے آپ 60 سال کی عمر میں بن گئے اور آپ نے 62 سال کی عمر میں ریٹائر ہونا ہے، تو وہ ریٹائرمنٹ جو ہے اگر پہلے آ جائے گی تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے، چلیے ٹینور پورا نہیں کریں گے۔ اب تازہ ان کا کلام بھی سن لینا۔ اب ایک بات اور بھی سننے ساتھ، ہماری ایک پلڈیٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں موضوع زیر بحث تھا احمد بلال محبوب صاحب کے زیر ثنا، ایسے اہم اور حساس موضوعات پر بات ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بڑے اہم جو ریٹائرڈ جنرل بھی تھے، جنرل معین الدین حیدر صاحب تھے، جنرل اسد دورانی صاحب تھے، اور ہمارے سول سوسائٹی کے بھی ڈاکٹر شہزاد تھے، ڈاکٹر پرویز حسن تھے، ٹھیک، تو وہاں کیا اور تسنیم نورانی تھے، گورنر تھے ہمارے سابق شاہد احمد صاحب وہ تھے، ہمارے سلیم صافی صاحب بھی تھے، اور حسن فواد بھی تھے۔ تو ایک بڑے مطلب ہے معتبر لوگوں کا پینل تھا، تو وہاں یہ سوال زیر بحث آیا یہی، تو انہوں نے کہا اگر یعنی سینیرٹی کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر دیں کہ بھئی وہی آرمی چیف ہوگا جو سینئر موسٹ ہوگا، جیسے انڈیا میں ہوتا ہے، صحیح، تو وہاں ایک اعتراض کیا گیا کہ دیکھیں بعض اوقات انجینئرنگ کور جو ہے اس سے بھی کوئی تعلق رکھنے والا سینئر موسٹ ہو سکتا ہے، تو آپ انجینئر کو تو نہیں بنائیں گے نا۔ تو اس کے بعد میں نے جو ورک گردانی کی تو معلوم ہوا جو انڈین آرمی چیف اس وقت ہیں وہ انجینئرنگ کورس سے ان کا تعلق ہے، اور تاریخ میں وہ پہلے آرمی چیف ہیں جو انجینئرنگ کورس انڈیا کے جو انجینئرنگ کورس سے یعنی منتخب ہوئے ہیں۔ تو وہاں تو یہ بھی تمیز ختم ہو گئی ہے، سینیرٹی جو ہے اس کو اولیت دی جاتی ہے، اور یہاں ہم چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مولانا خان صاحب جو ہیں، جو بات انہوں نے کامران خان صاحب سے کہی تھی اس کا مطلب تو یہی تھا کہ جب انتخابات تک جو گیپ ہوگا تو اس میں ایکسٹینشن دے دی جائے، سٹاپ گیپ یعنی۔ اچھا چلے میں ذرا تازہ بات تو سن لینا، یہ تو کل کی بات کے اوپر آپ نے دو اہم نقطے اٹھائے نا۔ اب کل نہیں، یہ تو ان کی گفتگو سے جو نقطے اخذ ہوتے ہیں وہ یہ ہے، آج جو انہوں نے کہا ہے وہ ایک اور اس کی انٹرپریٹیشن ہے۔